سنو، اگر میں کہیں سے اسے ڈھونڈ کر یہاں لے آؤں پھر تو جاگو گے نا؟ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے پہلے شامیر کی آنکھوں اور پھر انگلیوں کو دیکھا۔ کوئی جنبش نہ تھی۔ شامیر، میں جانتی ہوں تم مجھے سن رہے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم جواب دینا چاہتے ہو۔ میں مایوس نہیں ہوئی، مگر اس کی آواز بھرانے لگی۔ ابیحہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں اپنا سر دیا اور روتے ہوئے بولی، جانتے ہو جب ڈاکٹرز نے کہا کہ تم کوما میں ہو اور کوما سے زندگی کی طرف واپسی تقریباً ناممکن ہوتی ہے، تب بھی میری ہمت نہیں ٹوٹی۔ جانتے ہو نا میں کس قدر خوددار لڑکی تھی؟ اسی لیے کسی پر بھی بوجھ بننے کے بجائے میں نے خود جاب شروع کر دی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں تعلیم یافتہ نہ ہوتی تو کس طرح محتاج ہو جاتی دوسروں کی۔ خیر، جب جاب شروع کی اور راہ چلتے لوگوں اور آفس کے کولیگز کی للچائی نظریں میرے وجود پر پڑتیں، میں نے تب بھی ہمت نہیں ہاری۔ جب لوگوں نے میری ملازمت کو لے کر مجھ پر طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں، میں تب بھی ڈٹی رہی۔ اس کی باتیں بے ربط ہونے لگیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ شامیر، اب جانا ہے میں نے کہ یہ معاشرہ کیوں عورت کی ملازمت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس معاشرے کو محتاج عورت چاہیے، بے بس عورت چاہیے جو کوڑی کوڑی کے لیے لوگوں کی طرف دیکھے۔ اسی لیے تو جب میں جاب کے لیے باہر نکلتی ہوں، یہ سب میرا حوصلہ پست کرنے کے لیے مجھ پر جملے کستے ہیں تو کوئی فتوے دیتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی برابری کرتی عورت ہرگز پسند نہیں، کیونکہ جب عورت ان کے برابر آ کے کھڑی ہوتی ہے تو ان کی جھوٹی مردانگی پر چوٹ لگتی ہے۔ پھر یہ طرح طرح کے حربوں سے اس پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر تم فکر مت کرو، میں اپنا اور ہمارے بچوں کا تحفظ کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ وہی اعتماد ہے جو میرے ماں باپ اور تم نے مجھے دیا ہے۔ آج اسی اعتماد کی وجہ سے ہمارے بچے دوسروں کے محتاج نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، گھڑی کی جانب دیکھا، 2 بج چکے تھے۔ اچھا اب میں سونے لگی ہوں، کل تمہاری شیو بھی تو بنانی ہے نا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے کے قریب جا کر ہمیشہ کی طرح ایک بار مڑ کر دیکھا اور ہمیشہ کی طرح مایوس لوٹ گئی۔ آج تفسیر کی 11ویں سالگرہ تھی۔ دیکھو کتنی بڑی ہو گئی ہے وہ۔ سبھی کہتے ہیں کہ تم پر گئی ہے، ذہانت بھی اور شکل بھی۔ میں خود بھی جب اسے دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ نہیں تم ہو۔ مفسر بھی 9 سال کا ہو چکا ہے، تمہیں بتایا تھا نا اس کی سالگرہ کے بارے میں۔ شامیر، ہمارے بچے جوان ہونے لگے ہیں رفتہ رفتہ۔ میری خواہش تھی کہ تم خود اپنی آنکھوں سے انہیں جوان ہوتا دیکھتے۔ وہ کچھ لمحوں کو خاموش ہوئی اور پھر ہنستے ہوئے بولی، میں بھی نا جھلی ہو گئی ہوں، تم دیکھ ہی تو رہے ہو انہیں جوان ہوتا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ لو، آ گئی ہے تمہاری شہزادی، آ جاؤ۔ ابیحہ نے آواز لگائی۔ اندر ایک 11 سال کی خوبصورت نیلی آنکھوں والی بچی داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے وہ گلدستہ ٹیبل پر رکھا، شامیر کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، کیسے ہیں بابا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آج سالگرہ تھی میری، ماما نے بتایا تھا نا آپ کو۔ میں نے ہمیشہ کی طرح بہت مس کیا۔ اور جانتے ہیں بابا، میری مس بھی آئی تھی، وہی مس جو شروع میں مجھے پڑھاتی تھی۔ وہ میرا ابھی تک بہت خیال رکھتی ہیں۔ اور بابا، آپ وعدہ کریں کہ اگلی سالگرہ پر آپ آئیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ بچی چپ ہو گئی۔ ہاں میری جان، اگلی سالگرہ پر تمہارے بابا ضرور تمہارے ساتھ ہوں گے، ابیحہ نے بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، گڈ نائٹ۔ وہ بچی واپس چلی گئی۔ یہ تم سے آج تک اسی طرح اٹیچ ہے جیسے کبھی ہوا کرتی تھی، ابیحہ نے شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جانتے ہو یہ وہی مس ہے جس کے بارے میں کبھی تمہیں بتایا تھا، بہت خیال رکھتی ہیں ہمارے بچوں کا، اور یہ دونوں بھی اس کے ساتھ بہت گل مل گئے ہیں۔ ابیحہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، جیسے بولتے بولتے تھک گئی تھی۔ 7 سال گزر گئے شامیر، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کے اتنے قیمتی برس تمہارے ہوتے ہوئے بھی تمہارے بغیر گزریں گے۔ ان 7 سالوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا میں نے۔ جب تک
تمہارے متحرک وجود کا ساتھ تھا تب تک سب کچھ تھا میرے پاس، اب تو وقت بھی میرا نہیں رہا، مگر ایک امید کہ جو کبھی نہیں ٹوٹی، تمہاری واپسی کی امید۔ اور شکریہ شاہ میر کہ تم بھی ان 7 سالوں میں ڈٹے رہے، تم نے بھی مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ اس نے شاہ میر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، آج بہت تھک چکی ہوں نا۔ شاہ میر کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پلٹی، دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر پیچھے کی جانب دیکھا اور سر جھکا کر باہر چل دی، اس بات سے بے خبر کہ جب وہ باہر نکلی شاہ میر کی پلکوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ جانتے ہو میرے بالوں میں اب چاندی اترنے لگی ہے، اب تو تھکان بھی بہت محسوس ہوتی ہے، مگر یہ ساری تھکان اس ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے جب تم اپنی پلکوں کو حرکت دیتے ہو۔ مجھے لگتا ہے جیسے تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، مگر کوئی یقین نہیں کرتا کہ تم ایسا کرتے ہو۔ خیر، کسی کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، میرا یقین تو قائم ہے نا، ہمیشہ کی طرح۔ اتنا بول کر اس نے شاہ میر کی آنکھوں کی طرف دیکھا، وہیں سرسری سی جنبش تھی۔ وہ مسکرا دی۔ تم بہت ہی سست ہوتے جا رہے ہو شاہ میر، 10 سالوں میں بس ایک ہلکی سی جنبش اور تانے مجھے دیتے تھے تم سستی کے۔ دیکھا آج تم خود سست ہو چکے ہو۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر یہی رفتار رہی تو شاید جب میں 80-90 سال کی ہو چکی ہوں گی تبھی تم جاگو گے۔ خبردار جو ایسا کیا۔ ویسے بھی وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ٹھیک 1 ماہ بعد میں بھی 36 کی ہو جاؤں گی۔ یاد ہے میری 26ویں سالگرہ، وہ آخری سالگرہ جو ہم نے ساتھ منائی تھی؟ اگلے ماہ اس دن کو بھی 10 سال ہو جائیں گے۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ وہ کمرے میں پڑے شیشے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اور ہاں، یہ جان رکھو کہ میرا وہ سوال آج بھی تمہارے جواب کا منتظر ہے کہ وہ کیسی تھی، مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہوگی؟ کاش کہ میں اسے دیکھ سکتی۔ تم نے تو کبھی یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ چلی کہاں گئی تھی۔ اتنے سارے سوالات ہیں جو تمہارے جاگنے کے منتظر ہیں۔ جس دن بھی تم جاگے، یاد رکھو اسی دن ان تمام سوالات کے جواب لوں گی تم سے۔ اس نے اپنی زلفیں سنوارتے ہوئے کہا۔ تفسیر اب 14 سال کی ہو چکی ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہے، مگر اس کی نیلی آنکھوں میں مجھے آج بھی تمہارے بغیر گزرا اس کا بچپن یاد ہے۔ اب تو وہ مس بھی اس کی اور میری مشترکہ سہیلی بن چکی ہے سمجھو۔ حالانکہ تفسیر کو کسی اور اسکول میں داخل کروا دیا ہے، مگر ہر سنڈے وہ آ جاتی ہے۔ آج اس نے کہا کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، مگر ہمارا البم نہ جانے کہاں بھول گئی ہوں میں، اور دیواروں پر بھی تمہاری کوئی تصویر نہیں لگائی میں نے، سو اگلے اتوار آئے گی تو سیدھا یہاں لے آؤں گی، تیار رہنا۔ وہ ہنسی۔ ابیہا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی۔ ہیلو شاہ میر، کیسے ہو؟ ان سے ملو، یہ مائزہ ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا تمہیں تفسیر کی مس۔ اور مائزہ یہ ہے شاہ میر۔ ابیہا نے مڑ کر مائزہ کی طرف دیکھا۔ مائزہ کے چہرے پر اسے کئی رنگ آتے جاتے محسوس ہوئے۔ وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے کسی گہرے خیال میں مگن تھی۔ مائزہ؟ ابیہا نے اسے آواز دی، مگر وہ تو جیسے وہاں موجود ہی نہ تھی۔ ابیہا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا جو شاہ میر کے چہرے پر رکی ہوئی تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ مائزہ؟ اس نے ایک بار پھر پکارا۔ ہاں جی۔ مائزہ جیسے اچانک ہوش میں آئی۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ ابیہا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اچھا میں چلتی ہوں، یہ کہتے ہی وہ مڑی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ابیہا حیران پریشان اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے تمہیں دیکھتے ہی اسے کوئی دھچکا لگا ہو، جیسے وہ تمہیں جانتی ہو کہیں۔ ابیہا نے انتہائی حیرت سے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ اس کی پلکوں نے ایک بار پھر جنبش کی۔ اوہ میرے خدا، یعنی مائزہ ہی وہ ہے! یہ کہتے ہی ابیہا باہر کی طرف دوڑی۔